کبھی آپ نے زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ رات کو آپ لوگ سوئے ہوں، رات کو سوتے وقت صرف 3 بار آپ نے یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ مجھے سچ سچ بتانا، خدا کو حاضر ناظر جان کر، کہ کبھی رات کو آپ لوگ سوئے ہوں اور جیسے ہی آپ سوئے اور جیسے ہی صبح آپ کی آنکھ کھلی، آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ، آپ کے گھر کے چاروں طرف، گھر میں جہاں نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ۔ آج تمہیں ایسا راز بتاؤں گا، تقریباً 300 سے قریب لوگ دنیا جہاں میں اس عمل کو پڑھ کے ایسا معجزہ ان کے ساتھ ہوا ہے کہ رات کو یہ عمل پڑھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی ان کے گھر میں پیسہ آ جاتا ہے۔ یہ 300 لوگوں کا، یہ انڈیا کے تقریباً میرے خیال سے کچھ 36 سے 37 لوگ تو انڈیا کے ہیں جن کو رات کو وہ سوئے اور صبح اٹھتے ہی وہ مالا مال ہو گئے۔ یہ عمل وہی آج آپ کو دینے لگا ہوں، یہ اکبری صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ آپ جا کے اکبری کے پیج پر جا کر یہ وظیفہ دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی وظیفہ ہے، یہ پورا آپ کو وہی عمل بتاؤں گا۔ 36 لوگ انڈیا سے ہیں، تقریباً 19 سے 20 لوگ پاکستان سے بھی ہیں، اور دنیا جہاں سے یہ لوگ تقریباً 300 سے قریب لوگ ہیں جو اسی عمل کو پڑھتے ہی راتوں رات کروڑ پتی بن گئے۔ یعنی کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہو۔ میں آج آپ کو رات کو سوتے وقت کا وہ عمل دے کر جاؤں گا کہ جس عمل کو اب تک 300 لوگ پڑھ کے دنیا جہاں میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ بھی ان قسمت والوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اگر آپ کو یہ وظیفہ لگ گیا، آپ یقین کریں، میں آپ کو جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں 300 کی جگہ آپ کو 3000 بول دیتا، 3 لاکھ بول دیتا، میرا کیا چلا جاتا؟ لیکن جھوٹی بات ہو جاتی نا، میں جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ لیکن میں آپ کو ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، 300 لوگوں کے وہ معاملات بتاؤں گا کہ اب تک اس عمل کو تقریباً کم و بیش 300 لوگوں نے دنیا جہاں میں پڑھ کے ایک رات میں اپنے گھر میں دولت کے ڈھیر لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ پیسہ اٹھتے ہی گھر میں چاروں طرف موجود تھا۔ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کون دے گیا، وہ خود بھی حیران ہے، ان کی عقلیں حیران ہے۔ عمل کو سمجھ لیں، عمل کو سمجھ لیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، عمل دنیا کا آسان سا ہے۔ آپ نے دیکھیں، یا رزاقو کا، یا اللہ کا، اور یا محمد کا، ان وظائف کو تو آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس نے زندگی میں نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ایسا بندہ ہو۔ لیکن جس ترتیب سے رات میں، جس طریقے سے، جس تعداد میں، جس ماحول میں یہ عمل پڑھنا ہے، آپ پہلے اس ماحول کو، اس عمل کو سمجھیے گا۔ اس عمل کو سمجھنے والا ساتھیوں اور سمجھ کے پڑھنے والا کامیاب ہو جائے گا، اور بے سمجھی سے، بے دلی سے، بے ترتیبی سے پڑھنے والا افسوس کرتا رہ جائے گا اور شکوے شکایت کرتا رہ جائے گا۔ آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل کو شروع کرنے سے پہلا کام کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ میں سے 99 نہیں، تقریباً ہر بندہ، یہ آپ لوگ دیکھیں یوٹیوب پر سارا دن آپ لوگ وظائف دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں وظیفے نا، اور اس میں سے 99%، اور میرے پاس یقین کیجئے گا واٹس ایپ پر کئی لوگ، میری بہنیں، میرے بھائی آتے ہیں، کیونکہ اب تو میں نے واٹس ایپ نمبر دینا چھوڑ دیا ہے۔ میری پچھلی ویڈیوز میں دوسرے چینلز پر میرے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے لوگ اب بھی آتے ہیں، اور مجھے تو پتہ ہے۔ تو لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں کہ جناب وظائف پڑھ پڑھ کے تھک گئے، اثر نہیں کرتے۔ اور یقین کریں، میں ان کو ایک، یہ سمجھ لیں، ایک نسخہ بتاتا ہوں، یا ٹوٹکا بتاتا ہوں، یا ان کو اس کے عمل کا علاج بھی بتاتا ہوں کہ آپ یہ کام کریں، آپ کے وظائف اثر کرنا شروع کر دیں گے۔ اور وہ علاج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے آج کا عمل میری بتائی ہوئی ترتیب سے کرنا ہے۔ آپ اگر ایک رات میں، یقین کریں، مالا مال نہ ہو جائیں، آپ کی گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی نہ مٹ جائے، تو آپ پھر مجھے کہنے کے حقدار ہیں۔ اس سے پہلے تو نہیں کہیں گے نا، عمل پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وہ معجزاتی عمل ہے، اس عمل کے پڑھنے والے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، جس کو پیسوں کی ضرورت ہے شدید، وہ یہ عمل پڑھ لے۔ ادروائز اگر کوئی، جس کے دل میں پہلے سے کوئی کھٹک ہے، تو وہ ابھی سے چھوڑ دے، کیونکہ دل میں آپ لوگ کھٹک رکھیں گے نا کہ یہ بھائی کیا بتا رہے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو آپ یقین کریں، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آج رات ہی پڑھ لیں۔ عمل کا پہلے وقت سمجھ لیں۔ عمل کا وقت ہے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے، صبح فجر سے پہلے پہلے پوری رات میں یہ عمل پڑھ لیں۔ ایسا نہیں کہ فجر کے بعد پڑھنے بیٹھ گئے، اپنی منمانی نہ کیجیے گا۔
وقت میرا ہوگا بتایا ہوا، کیونکہ جو وقت ہے اس عمل کا رات کا ہے. جو لوگ اس عمل کو جس ترتیب سے جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کی ترتیب بتاؤں گا. اس کے علاوہ جنہوں نے بھی رد و بدل کیا وہ کامیاب نہیں ہوئے. اب آپ نے کرنا کیا ہے، ایک رات زندگی میں عمل پڑھ لیں، اور جو چاہتا ہے تو روزانہ رات بھی پڑھ سکتا ہے. اب کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوا کہ ایک رات میں فائدہ نہ ہوا، کسی کو تیسری رات میں فائدہ ہوا، کسی کو چوتھی رات میں ہوا، کسی کو پانچویں میں ہوا، کسی کو دوسری میں ہوا، کسی کو ایک رات میں ہو گیا. تو یہ آپ پہلے سمجھ لیں، اگر اللہ نہ کرے ایک رات میں فائدہ نہ دے دوسری رات آپ پڑھ لیں. لیکن یہ عمل میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں کہ 100% ورکنگ کرتا ہے. یعنی کہ دولت اور رزق کے یہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. یہ عمل ایسے ورکنگ کرتا ہے کہ آپ لوگ پہلے سنیں گے نا تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ عمل ورکنگ کرتا ہے. آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا، آپ کہیں گے واقعی میں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، یا آپ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. میں آپ کو اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں. اب پہلے سمجھ لیں، دیکھیں رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے وقت بتا دیا. اب اپنے گھر میں کوشش کریں کہ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں، اپنے گھر میں سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے بیٹھ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے، اور فوری طور پر یہ نہیں کہ آپ نے جو کرنا کیا ہے کہ اپنے گھر میں جیسے ہی رات کو فارغ ہونا تو جتنا جلدی ہو سکے، میری ویڈیو بھی دیکھ لی کہ کل پڑھوں گا پرسوں پڑھوں گا، بہانے نہ بنانا، جتنا جلدی ہو سکے پڑھ لو. اب آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، دیکھیں جب بندہ ہے نا رب کی پکڑ میں ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ اثر نہیں کرتا. یاد رکھیے گا، کتنے بھی وظائف پڑھ لیں، کتنے بھی اعمال کر لیں، کبھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا. کیوں؟ وجہ جانیے. ہم گناہوں میں ایسے لتھڑے ہوئے ہیں، گناہ کے گناہ گار بن چکے ہیں ہم لوگ، اور گناہ کر کر کے بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے. اور جب رب کی پکڑ میں آتا ہے تو اس کے وظائف تو چھوڑو، فرائض نمازیں، فرض نمازیں بھی اثر نہیں کرتی. تو وظیفے کہاں سے اثر کریں گے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے پہلے یہ سمجھیے گا. آپ نے رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں کسی بھی وقت بیٹھ جانا ہے. باوضو کوشش کریں وضو کر کے، مصلی بچھا کے ترتیب سے بالکل ماحول بنا کر بیٹھیں، قبلے کی طرف منہ کرتے جس طرح نماز پڑھتے. رات عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آپ نے سب سے پہلے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ وظیفے اثر کیوں نہیں کرتے، بندہ رب کی پکڑ میں ہوتا ہے. اور رب کی پکڑ سے کیسے ہمیں نکلنا ہے، اس کے لیے آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے. عمل رات کا جو یہ عمل ہے، اس سے پہلے آپ نے استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کرنا ہے. آپ نے جتنی بار پڑھیں، لا تعداد پڑھیں. استغفر اللہ پڑھنے پہ کوئی پابندی نہیں. 7 بار پڑھیں، 27 بار پڑھیں، 100 بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، 10 بار پڑھیں، 1 بار پڑھیں، آپ کی مرضی ہے. جتنا پڑھیں گے رب راضی ہوتا رہے گا، آپ کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اور جتنے زیادہ گناہ معاف ہوں گے اتنی زیادہ کامیابی ملے گی. اب استغفار پڑھ کے عمل کا آغاز کیا، استغفر اللہ کرتے ہوئے عمل کا آغاز کر دیا. اب کیا کرنا ہے جی؟ استغفر اللہ بھی پڑھ لیا، اب پڑھنا ہے درود شریف. دیکھیں درود شریف اگر نہ بھی پڑھے نا تو عمل کا حصہ ضرور ہے، لیکن اگر نہ پڑھیں چل جائے گا، لیکن پڑھیں گے تو عمل کی طاقت بہت بڑھ جاتی. یاد رکھیے گا، اول آخر درود پاک پڑھیں. تو دیکھیں آپ کو عمل بتاؤں گا اللہ والوں کے طریقے کا، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں درود پاک اول آخر پڑھ لو تو آپ کے کام بن جائیں گے. نہیں، پورا عمل سمجھنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، ہر بات سمجھنی ہے، عمل کو سمجھ کے اپنے ذہن میں بٹھا کے کرنا ہے. اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد رکھے، جو آپ کو بہتر لگتا ہے، جو یاد لگتا ہے وہ درود شریف آپ نے پڑھ لیا. جی اب کیا کریں گے جی؟ اب درود شریف بھی پڑھ لیا، اس سے پہلے استغفر اللہ بھی پڑھ لیا. اب آپ نے درود شریف ایک بار کم از کم پڑھنے کے بعد تعوذ تسمیہ پڑھ لی. تعوذ تسمیہ سمجھتے ہیں نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اپنے
गुनाहों की माफ़ी मांगी, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ लिया, फिर आपने अमल को शुरू करना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के। देखिए अल्लाह पाक के नामों से अगर शुरू करेंगे ना अमल को, तो आपके रिज़्क़ में, ज़िंदगी में, मामलात में बेहतरी खुद ही आ जाएगी। समझ रहे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लिया। अब जो पहला वजीफ़ा आपने अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है। यानी कि ये जो रात का जादुई अमल बताने लगा हूँ ना, कि जिसको 300 लोग पढ़ के कामयाब हो चुके हैं दुनिया में रातों रात। यानी कि एक रात में कोई दूसरी रात पढ़ के, कोई तीसरी रात पढ़ के, लेकिन उन 300 में से तकरीबन 90% लोगों को एक रात में फ़ायदा हुआ, और बाकी कुछ लोगों को दूसरी रात में, किसी को तीसरी, किसी को चौथी, लेकिन फ़ायदा ज़रूर हुआ। और ये समझ ले, ये अमल हर किसी को पता भी नहीं। अगर ये अमल चंद एक लोगों को पता है, अगर ये हज़ारों लाखों लोगों को पता होता ना, तो यकीन कीजिए हज़ारों लाखों लोगों ने इस अमल को पढ़ के अपने हालात को बदल लिया होता। हज़ारों लाखों लोग इस अमल को पढ़ के अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ हासिल कर चुके होते। तो आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। अब आपने जो पहला पावरफुल वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, ये वजीफ़ा बड़ा ही मौजज़ाती वजीफ़ा है, मुश्किल कुशा वजीफ़ा है, मुश्किलों को टालने वाला, गैब से ख़जानों को लूटने वाला, बड़ी से बड़ी हाजत को, मुराद को फौरी तौर पर पूरा कर देने वाला इस अमल का पहला वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। अब जो पहला वजीफ़ा है, या रज़ाक़ू का वजीफ़ा आपने पढ़ना है। देखिए ये वजीफ़ा आपने पहले बहुत बार पढ़ा है, पूरी ज़िंदगी पढ़ा होगा, लेकिन किस तरतीब से पढ़ना है ये समझ लीजिएगा। यही राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। ये सीने का राज, ये अल्लाह वालों के तरीके से ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है? देखें, या रज़ाक़ू के साथ आपने या अल्लाह को पढ़ना है। पूरा अमल समझेंगे तो फ़ायदा देगा। जल्दबाजी में काटते जाएंगे, आलिम बन जाएंगे, मुफ्ती बन जाएंगे कि मुझे समझ में आ गया, मैं समझ चुका हूँ, बस मैं पढ़ लूँगा, कुछ भी हासिल ना होगा। ये राज समझिए, अल्लाह वालों के बतलाए हुए तरीके से आपने पढ़ना है। किस तरह पढ़ना है पहले ये समझिएगा। सबसे पहले आपने या रज़ाक़ू या अल्लाहू इस तरह पढ़ना है। एक बार दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे, फिर दूसरी बार पढ़ें या रज़ाक़ू या अल्लाहू। या अल्लाह नहीं पढ़ना, या अल्लाहू जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर तीसरी बार भी पढ़ें या रज़ाक़ू या अल्लाहू। इसी तरीके से इन दोनों वज़ाहिफ को पढ़ना है। देखें, या रज़ाक़ू अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों में से एक, जिसका मतलब है रिज़्क़ देने वाला। ये अल्लाह ताला की सिफ़त रज़ाक़ियत की तरफ इशारा करता है, यानी वो हर जहानदार को इसकी ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ अता करने वाला है। जो शख्स रिज़्क़ की फरावानी, बरकत या माशी मुश्किलात का सामना कर रहा है, वो या रज़ाक़ू के बग़ैर उसकी ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। तो आपने या रज़ाक़ू को इस मौजज़ाती अमल में या अल्लाह के साथ पहले नंबर पे पढ़ना है। इस अमल का एक एक वजीफ़ा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा है। एक एक वजीफ़ा, ये पूरा अमल जब पढ़ने बैठेंगे ना, आधी मिनट लगेगी और अमल कंप्लीट हो जाएगा। रात को आधी से पौनी मिनट का अमल है। और कामयाबी कोशिश कीजिएगा कि आप लोग दुनिया से एक आध मिनट के लिए बिल्कुल अलग हो जाइएगा और गुंबद खज़रा की जालियों को पकड़ लीजिएगा तसव्वुर में। दर नबी पर जाकर बैठ जाइएगा तसव्वुर में, और सुकून से बैठ जाइएगा कि जैसे बस अल्लाह और आपके दरमियान कोई फासला ही नहीं, रब आपको सुन रहा है। और दिल ही दिल में मानते चले जाइएगा रब से, इंशाअल्लाह मायूसी ना होगी। इंशाअल्लाह ये अमल जो 300 लोगों को फ़ायदा दे चुका है, अब ये जिस तरह ये वीडियो फैलती जाएगी, आप यकीन करें दुनिया में कहराम मच जाएगा। लोग इस अमल के आशिक बन जाएंगे। लोग हैरान रह जाएंगे कि ये पैसा अचानक कहाँ से आ रहा है। रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। लाखों का कर्जा है, चाहे करोड़ों का कर्जा है, बाल बाल अगर तुम्हारा कर्जों में डूब चुका है, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर कर्जदारों ने जीना हराम कर दिया है,
کبھی تمہیں فون، کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہیں، تو رات کو کوشش کرنا اگر سوتے وقت پڑھ لو بہت بہتر کام ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت پڑھ لو گے نا تو انشاءاللہ آپ یقین کریں آپ کے 100% مسائل ختم ہو جائیں گے، 100% مسائل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ عمل پڑھنے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ جتنا جلدی پڑھنے والا سو جاتا ہے اتنا جلدی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیتا ہے، جتنا جلدی سو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیں، انشاءاللہ تقدیریں بدل جائیں گی، خالی جھولیاں، خالی الماریاں دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اب آپ نے عمل کا پہلا وظیفہ یا رزاقو یا اللہ 1 ہو گیا، یا رزاقو یا اللہ 2 ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے 41 مرتبہ پہلے نمبر پر یا رزاقو یا اللہ، یا رزاقو یا اللہ اسی طریقے سے پڑھ لینا ہے ملا کر۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 کاؤنٹ ہوگا، 1 شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ نے صرف اور صرف تمام میری بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ 41 ٹائم جب پڑھ لیں اب اسی وقت یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنے کے فوراً بعد عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ، چھوٹا سا وظیفہ لیکن کمالات میں دنیا کے تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے، تمام بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے۔ یا سلاموں کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، امن اور سلامتی کا مالک۔ اس اسم کا وظیفہ کرنے سے اللہ کی طرف سے سکون، امن، مشکلات سے نجات حاصل کی جاتی ہے ہمیشہ سے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ہی یا رزاقو یا اللہ کو ملا کر 41 بار پڑھ لیں تو فوراً سے یا سلامو کرتے ہوئے یہ دولت کی بارش کو برسانے والے رات کے معجزاتی عمل کا دوسرا وظیفہ، پہلے نمبر پر 2 وظائف پڑھے تو دوسرے نمبر پر 1 ہی وظیفہ پڑھیں گے۔ جب یہ معجزاتی وظیفہ پڑھنے لگیں تمام میری بہنیں، میرے بھائی، دوست، احباب، اور کتنی بار پڑھنا ہے اپنے انداز میں، اگر ہو تسبیح اپنے ہاتھوں میں تو پکڑ لیجئے گا، اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے بڑے ہی مزے سے، سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے یہ پاورفل وظیفہ پڑھیے گا۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں، بے دلی سے، بے ترتیبی سے ہرگز نہ پڑھیے گا۔ یا سلامو کرتے ہوئے فقط 7 بار آپ نے 2nd ٹائم یعنی کہ دوسرا وظیفہ عمل کا شامل کرنا ہے عمل میں۔ اچھا، جب یا سلامو کا وظیفہ بھی 7 بار پڑھ لیں اب کیا کرنا ہے؟ اور دیکھیں یہ جو رات کا عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں نا، اس عمل کی پوری طرح سے اجازت تمام میری بہنوں کو، میرے بھائیوں کو، تمام لوگوں کو عام ہے۔ جو بھی اس عمل کو پڑھنا چاہتا ہے چاہے 1 رات پڑھ لے، چاہے آپ لوگ اس عمل کو روزانہ رات پوری زندگی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس نے یقین کیجئے یا نہ کیجئے، میں سچی بات بتاؤں کہ جس نے 1 بار اپنی پوری لائف میں، اپنی پوری ہسٹری میں زندگی کی یہ رات کا عمل پڑھ لیا، پھر وہ اس عمل کو بھولتا نہیں، نہ چھوڑتا ہے، عاشق بن جاتا ہے، معجزات دیکھ جاتا ہے، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے اسے، گھر سے غربت غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پیسہ ہی پیسہ۔ آج کل میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمام لوگوں کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو رات میں ضرور پڑھ لینا ہے۔ اگر میری بہنیں، میرے بھائی تھک چکے ہیں وظائف پڑھ پڑھ کے، اعمال کر کر کے پوری زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن کسی عمل سے، کسی وظیفے سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوا ہو تو 1 بار میرے کہنے پر اس عمل کو بھی پڑھ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ تنگ دستیاں، پریشانیاں منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہوں گی۔ اب پہلا وظیفہ بھی بتا دیا، دوسرا بھی بتا دیا، تیسرا پاورفل وظیفہ۔ جب یا سلاموں کا وظیفہ آپ نے 7 بار پڑھ لیا تو عمل کا تیسرا وظیفہ سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہ وظیفہ اس عمل کا سب سے خاص اور مجرب ترین وظیفہ ہے۔ یوں تو اس عمل کے تمام وظائف پاورفل ہیں، دولت کے ڈھیر لگاتے ہیں، لیکن عمل کا تیسرا وظیفہ یا قادرو کا اس عمل کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، ہر چیز پر
یا قدرت والا، یہ نام اللہ کی طاقت، قدرت اور ہر چیز پر مکمل اختیار کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یا قادر کا وظیفہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور مدد حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی یہ وظیفہ راستہ نکال لیتا ہے۔ تو آپ نے فوری طور پر رات کے اس معجزاتی عمل میں تیسرا معجزاتی وظیفہ یا قادرو کرتے ہوئے اس عمل میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ غیب سے خزانوں کو لوٹنے والے، خالی جھولیوں کو، خالی الماریوں کو، خالی دکانوں کو دولت سے بھر دینے والے اس مشکل کشا عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ یا قادرو کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیجیے گا۔ اور ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، دل سے یقین سے پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یا قادرو کرتے ہوئے صرف اور صرف 7 بار یہ وظیفہ بھی پڑھ لیجیے گا۔ یا سلاموں کا وظیفہ 7 بار پڑھا دوسرے نمبر پر، تو تیسرا وظیفہ بھی یا قادرو کا 7 بار پڑھیے گا۔ اب آخری وظیفہ سن لیجیے گا۔ 7 بار یا قادرو کا وظیفہ پڑھ کے اپنی زندگی کو سنوار لیا، اپنی زندگی میں دولت کے ڈھیر حاصل کر لیے، یعنی کہ اپنے نام پر خزانے حاصل کرنے والا یہ عمل۔ دیکھیں، ان وظائف کو پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن جس ترتیب میں ایک کے بعد ایک کر کے ان وظائف کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھیں گے، ایک ہی وقت میں، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر رات میں، تو یہ وہ عمل بن جائے گا۔ یقین مانیے گا کہ آپ کی زندگی میں دولت کی صبح اٹھتے ہی بارش ہو جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے، آپ کی حاجتیں پوری نہ ہو جائیں، تو خدا کی قسم یہ آ کر میرا گریبان پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہہ رہا ہوں کہ یہ عمل جس کو بھی بتایا اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ اب آخری وظیفہ، اس عمل کی جان ہے یہ وظیفہ، دولت کا سلطان ہے یہ وظیفہ۔ اس عمل کے آخر میں آپ کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا وہ وظیفہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مشکل میں، پریشانی میں جب آتے تھے تو اسی وظیفے کو پڑھتے تھے، اور یہ وظیفہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ساری زندگی سے رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت، غریبی، لاچاری کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ نے رات کے اس مجرب ترین عمل میں سب سے آخر میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کو پڑھتے جانا ہے اور رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے جانا ہے۔ انشاءاللہ صبح اٹھتے ہی وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ عمل کے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں 11 ٹائمز، تو فوراً آپ نے آخر میں درود شریف لازمی پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہی اللہ پاک سے دعاؤں کو مانگتے مانگتے، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، دنیا جہاں کے خزانے، یہ وہ عمل ہے کہ کوئی نہ بھی مانگے نا تو رب کریم بن مانگے اس کی جھولی کو صبح اٹھتے ہی بھر دیتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے کم از کم اس ویڈیو کو 3 لوگوں کو شیئر کرنا ہے اور 1 لائک مارنا ہے، لائک کرنا ہے۔ انشاءاللہ اجازت مل جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ